بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب سے فرمایا، اے ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے، اور کبھی ہم موجود ہوتے تھے اور آپ غیر حاضر۔ 3 باتیں ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو وہ معلوم ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آ کر ملتی تھیں، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی، وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بات کا جواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی اسے یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے، ایسے ہی دل کے لیے بھی بادل ہے۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے، چاند بھی چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتا ہے، اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے، کوئی خواب سچا ہوتا ہے تو کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی معلوم ہے مجھے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتے ہیں تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے، اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے، اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان 3 باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیرانی کی بات یہ ہے کہ کبھی انسان خواب میں ایسی بات دیکھتا ہے جس کا اس کے دل میں ڈر بھی نہیں گزرا ہوتا، اور اس کا وہ خواب سچا ہو جاتا ہے، اور کوئی خواب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو جانے پر روح قبض کر کے وفات دیتا ہے، اور جن کی موت کا وقت ابھی تک نہیں آیا، انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی وفات دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا، اور جس کی موت مقدر نہیں فرمائی تو اس کی روح کو موت کے وقت تک کے لیے اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیند ایک طرح کی موت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سوتے وقت اور نیند سے بیدار ہوتے وقت وہ دعائیں پڑھ لیا کریں جن کا درجہ ذیل 2 احادیث میں ذکر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر کہتے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ،
میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یوں دعا فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے اٹھے اور پھر واپس جائے تو اسے اپنے ازار کے پلو سے 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد بستر پر کیا چیز آئی ہے۔ پھر لیٹتے وقت کہے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمھا وإن ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی ایسے حفاظت فرما جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جب بیدار ہو تو کہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأعاذنی بذکرہ۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم میں مجھے عافیت دی، میری روح میری طرف لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اسلامک کنٹینٹ پھیلانے میں آپ بھی اپنا کردار ادا کیجیے۔ ویسے تو بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں اسلامک، بہت اچھی، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ اسلام کا زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ جو ہے شیئر کیا جائے، تاکہ دین کی خوشبو سے ہر مومن مسلمان فیضیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی نہیں بھی لگی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔